الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ حضرات، آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں ایک صفت یوں بیان فرمائی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ دعا اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن مجید کے ایک سورہ سکھلا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح الدجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرے تو جہنم کہتی اللہ اسے جہنم سے پناہ دے۔ یعنی خود بھی جہنم دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے اور جہنم سے ڈرانا۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں جہنم اور اس کا عذاب سے بار بار ڈرایا گیا تاکہ اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہے اور اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جہنم کی لپیٹ کا مزہ چکھو، لیکن وہاں یہ خواہش کسی کام نہیں آئے گا اور سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے زندگی میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم عذاب جہنم سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جبکہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم کو یاد کیا اور اسے ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا، پھر کہا جہنم سے بچو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد کیا اور اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی، اور جس شخص کو بھی یہ نہ ملے تو ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، وہ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عام و خاص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یا بنی کعب انقذوا انفسکم من النار۔ اے کعب بن لؤی کے اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہ بن کعب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، عبد مناف کی اولاد اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی اولاد میں سے سب کو الگ الگ پکار کر کہا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک
लकुम मिनल्लाह शैआ, ए फातिमा तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, मैं अल्लाह के वहां तुम्हारे किसी काम ना आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा, लिहाजा उनकी तमाम औलाद उनके सामने आ जाएगी। फिर उनसे कहा जाएगा या है तुम्हारे बाप आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं हाजिर हूँ। फिर अल्लाह ताला उनसे कहेगा अपने औलाद में से जहन्नमी गिरोह को अलग कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कितने लोगों को अलग करो, ए मेरे रब कितने लोगों को अलग करो? तो वह कहेंगे हर 100 में 99 अफराद को अलग कर दो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हे अल्लाह के रसूल, जब हम में हर 100 में 99 अफराद को अलग कर दो तो बाकी कौन रहेगा? अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिक्र ना करो, मेरी उम्मत पिछले उम्मतों के मुकाबले में ऐसे होगी जैसे सियाह रंग के बेल में सिर्फ एक सफेद बाल हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को अज़ाब जहन्नम से बचा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन।